کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے سے میرا اور آپ کا رابطہ جڑا ہوا ہے، اور ہم ایک کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم۔ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 162 تک پہنچے ہیں، جہاں کی ہیڈنگ ہے اقسام عصمت۔ عصمت کے مباحث علم میں نہایت تفصیل سے نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں ان مباحث کا چھیڑنے کا محل نہیں ہے، صرف اس قدر تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ عصمت کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے صرف واجبات و محرمات کا پاس و لحاظ شامل ہے۔ اصطلاحی عصمت بھی ایک خدائی ضمانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عصمت میں سہو و نسیان سے مبرہ ہونے کی قید یا ترک اولیٰ نہ ہونے کی شرط بلفظ عصمت کے مفہوم سے نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے جداگانہ دلائل ہیں جن کی روشنی میں ان شرائط کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل عصمت کردار کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ اس میں سہواً کوئی لغزش ہو جائے تو لفظ عصمت کے خلاف نہ ہوگا۔ عصمت کے ساتھ منصب کا امتزاج ذمہ داریوں کو بڑھا دیتا ہے، اور مالک کائنات کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے مقصد کے تحفظ کے لیے صاحبان منصب کو ایسی عصمت عطا کرے جس میں سہو و نسیان کا بھی گزر نہ ہو۔ پیج نمبر 163۔ سہو و نسیان کے ہوتے ہوئے شریعت کی بربادی کا امکان باقی رہے گا، اور یہ بہت ممکن ہوگا کہ صاحب منصب بہت سے احکام نسیان کی بنا پر چھوڑ دے اور ان کی واقعی تبلیغ نہ ہو سکے۔ ان بیانات پر نظر کرنے کے بعد یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ اصل عصمت کا مفہوم اور ہے، اور منصب کے ساتھ شامل ہونے والی عصمت کا انداز اور یہی وجہ ہے کہ جب رب العالمین نے ایک منصب دار خاتون کی عصمت کو ظاہر کرنا چاہا تو ایسا بلیغ لہجہ اختیار کیا جس کے بعد منصب اور غیر منصب کی عصمت میں فرق نہ رہ جائے۔ یطہرکم تطہیرا۔ حق کے طہارت صدیقہ طاہرہ کی اس عصمت کا اعلان ہے جو صاحبان منصب کو دی جاتی ہے اور جس میں کسی نقص یا عیب کا گزر نہیں ہوتا۔ عصمت و عدالت۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر عصمت و عدالت کے فرق کو بھی واضح کر دیا جائے کہ بعض سادہ لوگ اہل علم کا خیال ہے کہ عصمت اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے عدالت کے ہم معنی ہے۔ عادل کو اس وقت تک عادل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ واجبات شرع کا پابند اور محرمات شرع سے پرہیز کرنے والا نہ ہو، اور معصوم کو اس وقت تک معصوم نہیں کہہ سکتے جب تک وہ احکام الہیہ کی مکمل پابندی نہ کرے۔ اس کے بعد عصمت و عدالت میں فرق کرنا ایک لا حاصل بحث ہے، لیکن دقت نظر کے بعد یہ خیال انتہائی محمل معلوم ہوتا ہے۔ عصمت عدالت کے ساتھ اس بات میں مشترک ضرور ہے کہ دونوں میں احکام شرع کی پابندی کی شرط ہے، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پیج نمبر 164۔ عدالت اپنی ریاضت اور کوشش سے پیدا کی جاتی ہے، اور عصمت مالک کائنات کا عطیہ ہوتی ہے۔ عدالت کے بارے میں رب العالمین کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اور عصمت کے بارے میں مالک کائنات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اس کے کردار میں کوئی نقص و عیب نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ضمانت کے طریقے مختلف ہیں۔ کبھی یہ ضمانت صریحی آیات و بیانات کے ذریعے کی جاتی ہے، اور کبھی منصب اور عہدہ کے ذریعے۔ منصب کے ذریعے انبیاء کرام اور ائمہ
معصومین کی عصمت کی ضمانت لی گئی ہے، اور دیگر بیانات کے ذریعے بقیہ معصومین کی عصمت کی ضمانت لی گئی ہے۔ ضمانت دونوں مقامات پر ضروری ہے۔ ضمانت کے مفہوم کا ایک جز ہے جس کے بغیر اصطلاحی عصمت کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اس تفصیل کے بعد جب ہم اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور علماء اعلام کے ان بیانات پر نظر ڈالتے ہیں جہاں بہت سے اکابر علماء نے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی شخصیتوں کے لیے عصمت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں اس عصمت کی تحقیق کرنا پڑتی ہے اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس مقام پر عصمت سے مراد کیا ہے۔ کھلی بھی بات ہے کہ یہاں عصمت سے مراد وہ درجہ عصمت نہیں ہے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا خاصہ ہے۔ یہ عصمت صرف انہی حضرات کے لیے ہے، ان کے علاوہ سابق کے منصبداروں کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ غیر منصبدار افراد کا کیا تذکرہ ہے؟ یہاں وہ عصمت بھی مراد نہیں ہے جو عام منصب کا خاصہ ہوتی ہے اور جس کی ضمانت منصب کے ذیل میں لی جاتی ہے۔ پیج نمبر 165۔ اس لیے کہ یہ حضرات منصب کے حامل نہیں تھے، ان کی عصمت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جیسی عصمت مطلقہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے آیت تطہیر کی صراحت موجود ہے اور یہاں ایسی کوئی صراحت و وضاحت نہیں ہے۔ اس کے بعد عصمت کا صرف ایک مفہوم رہ جاتا ہے کہ انسان اتنا پاکیزہ کردار ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی واجب ترک نہ ہو اور کسی حرام کا ارتکاب نہ ہوا ہو، بلکہ مکروہات و مستحبات کا بھی پاس و لحاظ رہا ہو، اور اس مطلب کا ان بلند بالا شخصیتوں کے لیے ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نہ اس کے لیے کسی حیرت کی ضرورت ہے اور نہ غلو یا مبالغہ کے تصور کی۔ ارشادات معصومین علیہ السلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کردار کی اس منزل پر فائز تھے جہاں کسی خطا کے سرزد ہونے کا عادی امکان نہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی ضمانت مالک کائنات کی طرف سے نہیں تھی، ورنہ اسے عصمت مطلقہ سے تعبیر کیا جاتا۔ اسی بنا پر میں نے عصمت کی بحث کو وراثتی اوصاف میں درج کیا ہے کہ یہ عصمت پاکیزہ نسل اور پاکیزہ ماحول کا نتیجہ ہے، جہاں پیش نگاہ ہمیشہ کردار طیب و طاہر ہوتا ہے اور تربیت اتنی بلند و برتر ہوتی ہے کہ معصیت و گناہ کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہو سکتی۔ علم و عرفان رہنمائی کرتا ہے اور طہارت نفس برائیوں کے راستے پہ پہرے بٹھاتی رہتی ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں بعض علماء اکرام کے کلمات میں جس علم لدنی کا ذکر کیا گیا ہے، جس علم لدنی کا، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، پورا جملہ دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ حضرت عباس کے بارے میں بعض علماء کرام کے کلمات میں جس علم لدنی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا تعلق بھی غالباً اسی پاکیزہ وراثت سے ہے جہاں علم علی علیہ السلام رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، اور زینب علیہ السلام اور عباس علیہ السلام کسی دینوی تعلیم و تربیت کے بغیر امام معصوم کی نگاہ میں عالم کا درجہ رکھتے ہیں۔ پیج نمبر 166۔ عباس علیہ السلام کو اپنے امتیازی اور مقصدی وجود کی بنا پر مولائے کائنات سے کیا کیا ملا، اس کا اندازہ کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ مولائے کائنات نے جس مقصد کے لیے عباس علیہ السلام کو مہیا کیا تھا، ان کی جملہ خصوصیات و لوازم عباس علیہ السلام کی فطرت میں ودیعت فرما دیے تھے، اور ام البنین کا یہ فرزند روز اول سے ان کمالات کا حامل تھا جن کے حامل گزشتہ ادوار میں انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، بلکہ وجود کی یہ مقصدیت ایک ایسا شرف ہے جس نے عباس علیہ السلام کو دیگر شہدائے سابقین سے بھی بالاتر بنا دیا ہے، جس کا زندہ ثبوت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ میرے چچا عباس کو وہ درجہ حاصل ہے جسے دیکھ کر روز قیامت شہدائے اولین و آخرین غیرت کریں گے۔ اس مقام پر یہ تو توہم نہ ہونا چاہیے کہ انبیاء و مرسلین اب یہاں پہ
جو بھی لفظ لکھا ہوا ہے وہ بالکل مکس ہوا ہوا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اصدق غالباً جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ ہے، یعنی صداقت کے اعتبار سے۔ انبیاء و مرسلین ضمانتی عصمت کے حامل تھے اور حضرت عباس اس اعتبار سے معصوم نہ تھے۔ یا انبیاء کرام درجہ نبوت پر فائز تھے اور حضرت عباس علیہ السلام کو منصب الہی کا شرف حاصل نہ تھا۔ ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ ایک منصبدار معصوم غیر منصبدار کے درجے پر قید کرے اور غیر منصبدار کو ایسا درجہ مل جائے جو منصبدار کو بھی میسر نہ ہو؟ اس لیے کہ قیامت کے درجات دنیا کے درجات سے مختلف ہیں۔ دنیا کے درجات ذمہ داریوں کے اعتبار سے تقسیم کیے جاتے ہیں اور آخرت کے درجات ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے اعتبار سے۔ انبیاء کرام کی نبوتیں تبلیغ دین کی ذمہ داریوں کی بنا پر تھیں، جس کے ذمے جیسی تبلیغ تھی اتنی ہی اہم اس کی نبوت تھی۔ پیج نمبر 167۔ اور جب وہ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسی اعتبار سے انہیں درجہ بھی عطا ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو درجہ تبلیغی ذمہ داریوں کی بنا پر دیا جائے گا وہ کسی اور اہم ذمہ داری کی ادائیگی میں نہ دیا جائے گا، یا کسی ذمہ داری کی ادائیگی پر اس سے اہم درجہ نہ دیا جائے گا۔ انبیاء کرام کی تبلیغی ذمہ داریاں اور ان کی ادائیگی مسلم ہے، لیکن مالک کائنات نے ایک ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کے سر رکھی تھی جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے انبیاء کی تبلیغی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ اہم تھی، اور اس کی ادائیگی پر ان معصومین کے درجے سے بلند درجہ بھی مل سکتا تھا۔ یہ سوال الگ ہے کہ یہ شرف ایک غیر منصبدار ہی کو کیوں دیا گیا، اور اس کے لیے کسی منصبدار کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ دور سابق میں یہ بات ممکن ہی نہیں تھی۔ اس شرف کا تعلق آخری شریعت کے تحفظ سے تھا، اسے سابق کے کسی بھی انسان کو دیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ غیر منصبدار کو عطا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ منصبدار دین کا تحفظ کرتا ہے، خود منصبدار کا تحفظ نہیں کرتا، اس کام کے لیے دوسرے ہی افراد ہوتے ہیں۔ مالک کائنات نے یہ شرف انہی افراد کے لیے رکھا ہے جو صاحبان منصب کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور ہر طرح دین اور صاحب دین کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر پیج نمبر 168 میں بحث تبدیل ہو جاتی ہے اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کی سقائیت کی بحث شروع ہوتی ہے۔ کسی تشنہ لب اور تشنہ جگر کو سیراب کرنا ایک ایسا عمل خیر ہے جس کے حسن پر عقل و شرع دونوں کا اتفاق ہے۔ عقلی اعتبار سے سیرابی ایک ضرورت مند کی حاجت روائی اور ایک مرنے والے کی زندگی کے مترادف ہے، جس کے استحسان میں کوئی شبہ نہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ عمل خیر اتنا عظیم عمل ہے کہ خود مالک کائنات نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ انسانوں کو سیراب کرنا تو بڑی بات ہے، مالک کائنات نے تو جانوروں کے سیراب کرنے کو بھی عظیم احسانات اور پانی کے اسباب تخلیق میں شمار کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے آسمان سے پانی اس لیے نازل کیا ہے کہ اس سے مردہ زمینوں کو زندہ بنائیں اور حیوانات اور انسان کو سیراب کریں۔ پیج نمبر 169۔ زمینوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی اسباب حیات میں ہے۔ پانی زمین کو بھی دیا جائے تو زمین کو زندہ کرنے کا مرتبہ رکھتا ہے۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا، مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ فرمایا جو زندگی کا ذائقہ ہے، یعنی پانی اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیات ہی نہیں، پانی ہر ذی حیات کی اصل اور اس کا قوام ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے خلق کیا ہے۔ پانی اور زندگی میں ایک ایسا گہرا رابطہ ہے جس سے کسی قیمت پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پانی قوام زندگی ہے، پانی اصل زندگی ہے، پانی جان زندگی ہے، پانی روح زندگی ہے، پانی خود زندگی ہے۔ خالق عالم نے پانی کی تخلیق کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔
اور اسے انسان کے مقابلے میں اپنا کرم و احسان قرار دیا ہے۔ نحن المنزلون، کامل مبروک، صفحہ نمبر 308 میں یہ واقعہ درج ہے کہ قیصر روم نے شام کے حاکم معاویہ کے پاس ایک شیشی بھیجی اور یہ کہا کہ اس میں دنیا کی ہر شے رکھ دی جائے۔ حاکم شام اس مطالبے پر حیران ہوا اور اس نے ابن عباس سے مدد چاہی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اس شیشی میں پانی بھر دو، وہی ہر شے کی اصل روح ہے۔ معاویہ نے پانی بھر کر بھیجا اور قیصر روم یہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا کہ حقیقتاً اس مسئلے کا حل یہی ہے۔ پیج نمبر 170۔ اس واقعے سے جہاں ابن عباس کے علم اور ان کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی اصالت و اہمیت ایک عقلی مسئلہ ہے جس پر امت قرآن کے علاوہ امت انجیل کا بھی اتفاق ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں جب ابن عباس کے مشہور و معروف اعلان پر نظر جاتی ہے تو تاریخ کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کے اور علی علیہ السلام کے علم میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں میرا علم ویسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی مثال دی مولا نے۔ علی علیہ السلام ایک بحر ناپید کنار ہیں اور میں ایک قطرہ ناچیز۔ کاش حاکم شام اس نقطہ پہ بھی توجہ دیتا اور اسے یہ بھی اندازہ ہوتا کہ قطرہ سے تمسک کرنے کے بعد سمندر سے اختلاف کرنا کسی طرح کی دانش مندی نہیں ہے، یہ ایک علمی خیانت ہے کہ سمندر سے اختلاف کر کے اس کے قطرہ سے استفادہ کیا جائے۔ پانی کی عظمت سے سقائی کی عظمت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے اور روایت و احادیث کا سہارا لیے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی تشنہ جگر کو پانی پلانا ایک مردہ کو زندگی دینے کے مترادف ہے۔ تاہم مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے دونوں فرقوں کی بعض حدیثیں نقل کر کے ان کی روشنی میں سقائی کی عظمت کا اعلان کیا جائے۔ امام احمد ابو داؤد نے بحیقی کے حوالے سے ابو ہریرہ کی روایت کی ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، پانی پلانے کے لیے زیادہ ثواب کے پانی پلانے سے زیادہ باعث اجر و ثواب کوئی کار خیر نہیں ہے۔ امام احمدی نے سعید بن عبادہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض کی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ سعد نے کہا تو بہترین صدقہ و عمل کے خیر کیا ہے؟ فرمایا سیرابی۔ پیج نمبر 171۔ ابن ماجہ نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے عائشہ سے خطاب کر کے فرمایا، جس نے کسی شخص کو اس جگہ پانی پلایا جہاں پانی میسر ہے، اس نے گویا ایک نفس کو آزاد کیا، اور جس نے وہاں پانی پلایا جہاں پانی میسر نہیں ہے تو اس نے گویا ایک نفس کو زندہ کیا۔ تاریخ ابن عساکر، صفحہ نمبر 647۔ مکارم الاخلاق، صفحہ 75 پر یہی روایت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا، اس نے گویا پوری دنیا انسانیت کو زندہ کر دیا۔ شیخ طوسی کے فرزند اپنی امالی میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں سوال کیا جو جنت سے قریب تر کرنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مشق خرید لو اور اس وقت تک اس سے سیراب کرتے رہو جب تک وہ پارا پارا نہ ہو جائے، یہی وہ عمل ہے جو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ دارالسلام جلد 3 صفحہ 162 کی روایت کی بنا پر تشنہ جگر کو سیراب کرنا بہترین اعمال میں سے ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ سیراب کیا جائے۔ ان روایت سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ جب جانوروں کو سیراب کرنا بہترین اعمال میں سے ہے اور سیرابی زندگی دینے کے مترادف ہے، تو جتنی بڑی شخصیت کو سیراب کیا جائے گا اتنی ہی باعظمت زندگی عطا کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ پیج نمبر 172۔ اور یہی آئینہ ہے جس میں حضرت عباس کی سقائی کا عکس نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اس مقام پر صرف سقائی اور اس کے فضائل و مناقب کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے یہ ذکر بھی کرنا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو یہ شرف بھی وراثت میں ملا تھا، اور اس کا سلسلہ تاریخ میں بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہاشمی بزرگوں میں اس فہرست میں سب سے پہلے جناب قصی کا نام آتا ہے، جن کی سقائی کے سامنے تمام قریش کی گردنیں بار احسان سے خم تھیں، اور آپ حاجیوں کو شیریں پانی سے سیراب کیا کرتے تھے، بلکہ اس راہ میں یہ زحمت بھی برداشت فرماتے تھے کہ بیرون مکہ سے مکہ کے اندر پانی لایا جائے تاکہ حاجیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے ایک کنواں بھی کھودا تھا جو آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن گیا، اور یہ مشہور ہو گیا کہ اس انداز کی سقائیت کسی نے نہیں کی۔ فتوح البلدان صفحہ نمبر 54۔ آپ کے بعد یہ ورثہ جناب عبد المطلب کو ملا۔ انہوں نے اپنے آبائی آثار کو زندہ رکھنے کے لیے چاہ زمزم کی تجدید کی، اور یہ طے کیا کہ نیا کنواں کھودنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کنویں کو برآمد کیا جائے جو حضرت اسماعیل کی پیاس کی نشانی اور ان کی کرامتوں کی یادگار ہے۔ چاہے زمزم آباد ہوا، عرب دور دراز سے سیراب ہونے کے لیے آنے لگے، اور ایک مرتبہ سقائی کی عظمت کا پھر اعلان ہو گیا۔ دین اسلام نے اس عمل خیر کو اس قدر اہمیت دی کہ ایک اللہ کے مخلص بندے کو سیراب کرنے کے لیے ہاجرہ نے دو پہاڑیوں کے درمیان دعا دوش کی، تو اسلام نے اس انداز دوش کو ارکان حج میں شامل کر دیا۔ حج کے مبارک موقع پر مسلمانوں کی صحیح ہاجرہ کے اخلاص کی یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ سقائی کی عظمت کا اعلان ہے کہ یہ عمل خیر ایک ایسی عبادت ہے جو نسلاً بعد نسل زندہ رکھی جا سکتی ہے۔ پیج نمبر 173۔ قریش نے اپنے حسد کی بنا پر یہ چاہا کہ اس کنویں کو ختم کر دیا جائے اور عبد المطلب کا امتیاز ختم ہو جائے، لیکن قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ جس نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ شرح نہج البلاغہ صفحہ 460۔ آپ نے اس نعمت الہی کا شکر ادا کیا اور اس میں کشمش ڈال کر لوگوں کو شیریں پانی پلانا شروع کر دیا۔ ایک حوض میں دودھ بھی جمع کر دیا کہ حجاج کرام اس سے بھی سیراب ہوں۔ سیرہ و دہلانی صفحہ نمبر 62۔ آپ کے بعد یہ ذمہ داری جناب ابو طالب نے سنبھالی اور اس حسن و خوبی سے ادا کی کہ قرض لے کر اپنے آبائی یادگار کو قائم کیا، اور حسن عمل کا یہی امتیاز تھا کہ آپ کو سب سے پہلے ساقی الحجیج کے لقب سے یاد کیا گیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ نفوس قدسیہ کس قدر بلند و باعظمت تھے، جنہیں اپنے گھروں کا فاقہ گوارا تھا، اپنی پشت پر بار قرض برداشت تھا، لیکن یہ برداشت نہ تھا کہ دور سے آئے ہوئے حجاج عرب کی دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے ریگزار حجاز سے تپیدہ اللہ کے مہمان پیاسے رہ جائیں اور ان کے چہروں پہ پشمردگی کے آثار نمایاں ہو سکیں۔ ابو طالب کی زندگی یہی تھی کہ حجاج کرام کو زندگی مل جائے، ان کی شادابی یہی تھی کہ اللہ کے مہمانوں کے چہروں پر شادابی کی لہر دوڑ جائے۔ چنانچہ ابو طالب کے بعد سقائی کا یہ منصب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا۔ آپ کی سقائی کے واقعات تاریخ کے اوراق پر بکھرے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 174۔ اس موقع پر صرف 3 مواقع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ایک حیات پیغمبر میں، دوسرے ہے بعد وفات پیغمبر۔ ان مواقع کا امتیاز یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے عام امت پر احسان فرمایا ہے، اور دوسری مرتبہ مسلمانوں کے حاکم کی مشکل کشائی فرمائی ہے، تیسری مرتبہ دشمن کے مقابلے میں اپنے بلند کردار کا ثبوت دیا ہے۔ پہلا موقع ماہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے۔ اسلام کا مختصر سا لشکر مقام بدر تک پہنچ چکا ہے۔ اندھیری رات ہے، پیاس کا غلبہ ہے، مجاہدین پریشان ہیں اور مرسل اعظم ذمہ دار لشکر۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے علم غیب کی بنا پر مسلمانوں کو خبر دی کہ اس مقام پر ایک کنواں ہے، تم میں سے کوئی شخص جا کر اس کنویں سے پانی لے آئے اور لشکر اسلام کو سیراب کر دے۔ اسلام کے مجاہدین اصحاب بدر دم بخود تھے، کوئی ایسا نہ تھا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیاسے مسلمانوں کو سیراب کر سکتا۔ مجمع کا سکوت دیکھ کر ابو طالب کے لال
اور عبد المطلب کے وارث کو جوش آ گیا اور آپ نے فوراً اپنے خدمات پیش کر دیے اور مشکیزہ دوش پر رکھ کر چاہے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اندھیری رات، نئی جگہ، راہ و چاہ گم، صاحب لدنی کے قدم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خدا کا شیر بلا خوف و خطر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ چاہے بدر تک پہنچے۔ عرب کے کنویں رسیاں مفقود، تاریکی کا عالم۔ ایک ہمت مردانہ کے ساتھ کنویں کے اندر اترے اور مشکیزہ کو بھر کر مرسل اعظم کی طرف روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیج نمبر 175۔ راستے میں ایک تیز آندھی آئی اور آپ ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھے، پھر آندھی آئی، پھر ٹھہر گئے۔ کچھ دیر دم لے کر پھر چند گام چلے اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ 3 منزلیں طے کرنے کے بعد مرسل اعظم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے پانی مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا علی، تم نے آنے میں بڑی دیر لگائی؟ سوال کا لہجہ بتا رہا تھا کہ مرسل اعظم اپنی زبان مبارک سے کسی حقیقت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے بھی نہایت ادب سے فرمایا، حضور مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ 3 مرتبہ شدید آندھیوں نے راستہ روکا اور مجھے ٹھہر جانا پڑا۔ آپ نے فرمایا، یا علی، یہ آندھیاں نہیں تھیں، یہ تمہارے مجاہدات کو دیکھ کر مالک کائنات نے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو 1,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ تمہارا استقبال کریں اور تم پر سلام کریں۔ چنانچہ ان فرشتوں نے تم پر سلام بھی کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ امیر المومنین سے بہتر اس حقیقت سے باخبر کون تھا، لیکن آپ نے اس علم کو حضور اکرم کے حوالے کر دیا تاکہ اس عظیم فضیلت کا اعلان بھی زبان فیض ترجمان رسالت سے ہو اور دنیا اسلام کو معلوم ہو جائے کہ علی علیہ السلام کی شان کرم کیا ہے اور علی کو آسمان والے کیا سمجھتے ہیں۔ پیج نمبر 176۔ مولا کائنات کی یہی فضیلت تھی جس کے پیش نظر کسی صاحب بصیرت نے کہا تھا کہ اس علی کے فضائل و کمالات کا کیا احتساء ہو سکتا ہے جس نے ایک شب میں 3003 فضائل حاصل کر لیے ہوں۔ سید حمیری نے بھی اپنے قصیدے میں اس منقبت کو نظم کیا ہے۔ قصیدے کے آخری اشعار یہ ہیں، علی وہ صاحب کمال انسان ہے۔ ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں۔ علی وہ صاحب کمال انسان ہے جس پر ایک رات میں میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل نے 1,000 فرشتوں کے ساتھ سلام کیا ہے۔ یہ سب بدر کی رات ویسے ہی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے جیسے تحفظ کعبہ کے لیے ابابیل کا لشکر آیا تھا۔ اب یہاں پر علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے کہ کل بیت کے لیے ابابیل کا لشکر آیا تھا اور آج اہل بیت کے لیے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا لشکر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیج نمبر 177۔ دوسری منزل۔ مسلمانوں کے تیسرے حکمران عثمان بن عفان قلعہ بند ہو چکے ہیں۔ انتقامی طاقتوں نے چاروں طرف سے قصر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ آمد و رفت کے سلسلے مسدود ہیں۔ شام سے آنے والی امدادی فوجیں بھی مدینہ سے دور خیمہ زن ہیں اور کسی خاص موقع کا انتظار کر رہی ہیں۔ کوئی نہیں جو خلیفہ وقت کی امداد کو پہنچے اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دلائے۔ قوم کا حکمران قصر کی چھت سے فریاد کر رہا ہے اور قوم تماشائی بنی کھڑی ہے۔ وہ ابو طالب کا لال ہی تھا جس نے بنو امیہ کے بادشاہ اور ابو سفیان کے خیرخواہ کی زندگی کی آخری تدبیر کی اور مختلف ذرائع سے قلعہ تک پانی پہنچا دیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر قتل عثمان کا الزام لگا کر جمل و صفین کے میدان آراستہ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن ایسے نازک وقت میں ایک تشنہ لب کی جان بچانا بہت مشکل کام تھا۔ یہ صرف ساقی کوثر کا فیض تھا کہ انہوں نے سقائیت کی اہمیت کا اعلان کرتے ہوئے حکومت کو سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ یہاں پر
علامہ جوادی نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ واقعہ دلیل ہے کہ جس طرح علی علیہ السلام نے دنیا میں اہل دنیا کو سیراب کیا ہے، اسی طرح آخرت میں کوثر کے کنارے صاحب ایمان کو سیراب کریں گے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دے رہا ہے یہ واقعہ کہ پیج نمبر 178 پہ آ چکے ہیں ہم لوگ، کہ انتظامی اقدامات اپنے مقام پر ہیں، کسی پیاسے پر پانی بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس تاریخ نے ان واقعات کو درج کیا ہے، اسی تاریخ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین اور ان کے بچوں پر پانی بند کرنے کا حکم کرنے میں یہ حوالہ دیا تھا کہ انہیں اسی طرح پیاسا رکھو جس طرح خلیفہ عثمان کو پیاسا رکھا گیا تھا۔ بنی عقل و دانش بے باید گریست، کاش اولاد رسول کی طرح ابو سفیان کی اولاد کو پیاسا رکھا جاتا، جس کا لشکر مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے رہا اور ایک قدم آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ خلیفہ کا قتل واقع ہو گیا۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عثمان کے بارے میں معاویہ کا کردار 3 حال سے خالی نہیں تھا۔ اگر وہ انہیں ظالم سمجھتا تھا تو اس کا فرض تھا کہ انہیں ظلم سے روکتا اور مخالفین کی امداد کرتا، اور اگر مظلوم سمجھتا تھا تو ان کی کمک کرنا ضروری تھا، اور اگر محل میں شک تھا تو توقف کرتا چاہیے تھا۔ یہ اپنی غفلت یا تغافل کا ذمہ دار مجھے قرار دے کر میرے خلاف مسلمانوں کو ورغلانے کا کیا جواز ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ارباب تاریخ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان وہی بزرگ تھے جو مولائے کائنات کے مقابلے میں خلافت کے دعوے دار بن کر آئے تھے۔ موقع تو یہ تھا کہ آپ اس وقت کو غنیمت سمجھتے اور انہیں پیاسا ہی مر جانے دیتے۔ انتقام کا اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا اور پانی کا انتظام کر کے واضح کر دیا کہ ہم اہل بیت ایسی انتقامی کارروائیاں نہیں کرتے جن سے ہمارے دامن عظمت کردار پر کوئی دھبا آ جائے۔ عثمان تو پھر عثمان ہے، انہوں نے تو صرف خلافت میں حضرت علی کا مقابلہ کیا تھا، پیج نمبر 179، اور منصب حکومت کو حضرت علی سے سلب کر لے گئے تھے۔ آپ کا کرم تو اس قدر عام تھا کہ جب حالت سجدہ میں سر اقدس پر ضرب لگانے والے ابن ملجم کو قیدی بنا کر لایا گیا اور جراح کی تجویز پر آپ کے لیے جام شربت مہیا کیا گیا تو آپ نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پیاسا یہ بھی ہے، تم لوگوں نے جس طرح مجھے سیراب کیا ہے اسے بھی سیراب کرنے کا انتظام کرو۔ مولا کی وصیت پر عمل ہوا اور تاریخ میں ایک کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا کہ علی علیہ السلام اس کریم النفس انسان کا نام ہے جو اپنے قاتل سے بھی انتقام نہیں لینا چاہتا اور اس کی حالت زار پر بھی رحم کھا کر اس کے لیے جام شیر کا انتظام کرتا ہے۔ دوستان رکھ جاکھنی محروم، تکھے بعد شما نظرداری۔ دنیا میں کوئی ایسا حکمران اور رہنما ہے جو اپنے قاتل کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ شبہات پر قتل کرا دینا سب کو آتا ہے اور قاتل کو جام شربت پلانا صرف علی کا کردار ہے۔ یہ عبد مناف کا ترکہ ہے جو نسلاً بعد نسل علی علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ یہ الہی منصب کا فرض ہے جس کا بار علی علیہ السلام کے دوش اقدس پر رکھا گیا ہے، پیج نمبر 180۔ تیسری منزل صفین کا میدان ہے۔ معاویہ کی فوجیں پیش قدمی کر کے فرات پر قبضہ کر چکی ہیں۔ دشمن کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو چکا ہے کہ اب علی علیہ السلام کا لشکر پیاس سے ہلاک ہو جائے گا اور لڑنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اصحاب امیر المومنین نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر حضرت سے شکایت کی۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ اسلام کا طریقہ جنگ نہیں ہے، دریا سے پہرے ہٹا لو۔ اس نے اپنے رفقائے کار سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا علی کے لشکر میں عثمان کے قاتل بھی شامل ہیں، ان پر پانی بند ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اصحاب امیر المومنین میں بے چینی پیدا ہوئی اور مولا کی خدمت میں آخرکار حضرت اشتر اور اشعث مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، مولا اس طرح ہمارا لشکر تباہ ہو جائے گا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم
کے لشکر کو ان کے کیے کا مزہ چکھا دیں۔ مولا نے اجازت دی، تلواروں کو خون سے سیراب کر دو، تم پانی سے سیراب ہو جاؤ گے۔ نہج البلاغہ۔ اور 17,000 کے لشکر نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ شام کے لشکر کو شکست ہوئی اور نہر پر قبضہ ہو گیا۔ پیج نمبر 181۔ قبضہ ہونا تھا کہ لشکر شام کے ہوش اڑ گئے۔ اب علیہ السلام کا طرز عمل بھی وہی ہوگا جو ہم نے ان کے لشکر کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ فریاد حاکم شام کے کانوں تک پہنچی اور اس نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ علی علیہ السلام ایک مرد شریف ہیں، دشمن ہے، جانتا ہے مولا کائنات کو، اور اس کے باوجود یہ ظلم روا رکھا۔ آگے لکھتے ہیں علامہ صاحب، وہ کسی پر پانی بند نہیں کر سکتے، یہ جانتا تھا بہت اچھی طریقے سے۔ مولا کائنات کے تمام تر دشمن، رسول خدا کے تمام تر دشمن ان کے بارے میں جانتے تھے، ان کے مزاج کو سمجھتے تھے، ان کی کردار کی ایک ایک جھلک واضح تھی۔ شاید حسد اور دشمنی اسی لیے بہت بڑھ گئی تھی۔ نتیجے میں ایسا ہی ہوا، جب شام کے نمائندے حضرت کے پاس فریاد لے کر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہم کسی پر پانی بند نہیں کرتے۔ پانی شریعت اسلام کی روح سے ہر ایک کے لیے مباح ہے، جس کا جی چاہے سیراب ہو جائے۔ میں کہوں گی مولا آپ نے شریعت کی کتنی پابندی رکھی، اور ایک دن وہ آیا کہ جب آپ کی اولاد فرات کے کنارے پیاس سے بے جاں بلب ہو رہی تھی۔ تاریخ اسلام، مناقب شہر عاشق، مناقب خوارزمی، تاریخ بیان کرے یا خاموش رہے، نفسیات انسانی کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ ایسے نازک مواقع پر علی کا ذہن میں کربلا کا تصور آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آج وہ دن ہے کہ میں نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اہل شام کو سیراب ہونے کی اجازت دے دی ہے، اور کل وہ دن آنے والا ہے جب میرے فرزند اور میری اولاد پر ہی پانی بند کیا جائے گا۔ یہ اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ اکثر تاریخ کے اہم واقعات ایسے ہیں جنہیں نام نہاد مورخین نے اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی ہے، اور ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والا یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے یہ واقعہ کسی مستند تاریخ میں نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارباب تاریخ نے دنیا کے تمام واقعات کا احیاء کر لیا ہے، اور تاریخ واقعات کے ساتھ نفسیات کا بھی کوئی آئینہ ہے۔ تاریخ کے مندرجات پر تفصیلی تبصرہ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ صفین کے راستے میں مولا کائنات کے سامنے کربلا کا مرحلہ آ چکا تھا، اور آپ اس سرزمین پر ٹھہر کر آنسو بہا چکے تھے۔ پیج نمبر 182۔ اب یہ ناممکن تھا کہ ایسا نازک وقت آئے اور آپ کے ذہن مبارک میں کربلا کی یاد نہ آئے۔ پانی کی منزل میں کربلا کی یاد یہ لزوم رکھتی ہے کہ عباس بھی یاد آئے، اور صفحۂ ذہن پر یہ تصویر بھی ابھرنے لگے کہ آج جس نہر کا پانی میں نے اپنے دشمنوں پر مباح کر دیا ہے، کل اسی نہر کے ایک مشک پانی کے لیے میرے عباس کے شان قلم ہوں گے اور وہ شہید کر دیا جائے گا۔ نفسیات کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ خود حضرت عباس علمدار بھی حضرت کے ہمراہ موجود تھے اور کم سنی کے عالم میں تھے، جس کے بعد جذبات کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ زندگی کے ایک حد تک پہنچنے کے بعد قربانی کا تصور اتنا دلدوز اور الم انگیز نہیں ہوتا جتنا کم سنی کے ساتھ شہادت کا تصور گریہ خیز ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی یہ وہ سقائی تھی جس کا احسان حکومت شام تا حشر نہیں بھول سکتی۔ یہ اور بات کہ احسان فراموش تباہ احسان کا بدلہ نہ دے سکے۔ نازک حالات اور سخت واقعات صفحہ ذہن سے محو نہیں ہوا کرتے، یہ حالات ہمیشہ ذہن کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں اور انسان کی ملامت کرتے رہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ وہ نہیں جو آج اپنے محسن کو دیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ واقعات تینوں کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی ریڈنگ کو روکتے ہیں۔ اب جو آگے ہیڈنگ آ رہی ہے ہمارے پاس، اس ہیڈنگ ہے معراج سقائیت۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں اور اس سمندر میں ڈوبتے ہی رہیں، لیکن انشاءاللہ اب ہم آگے زیادہ بہتر طور پہ نئی ریڈنگ جب کرنا شروع کریں گے تو معراج سقائیت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔